محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی بدقسمت عورت کے بارے میں بتائیں گے جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ وہ 5 بدقسمت عورتیں ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ تو انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ انہیں غضب کی نگاہ سے دیکھ کر انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں وہ 5 بدقسمت عورت کون کون سی ہے؟ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، میرے بابا فرماتے تھے کہ دنیا میں 5 بدقسمت عورتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نہ تو اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدقسمت عورتیں کون کون سی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، پہلی عورت جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑتی، اسے مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہی ہے۔ اگر میں مردوں کی بات کروں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سفید داڑھی ہو گئی ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر کی طرف ٹانگیں چلی گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنے، غیبت کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا جیسے گناہ کبیرہ کو انجام دیتے ہیں۔ یاروں ذرا غور کریں کہ اگر گناہ کرتے کرتے گناہ کے دوران موت آ گیا تو قبر میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالی نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑے سے بھی بدتر بن گئے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، جو جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا، جو جس حال میں قبر میں جائے گا کل قیامت کے دن اسی حال میں، اسی حالت میں سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچو، جلد ہی توبہ کر لو، یاروں اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ فرماتے ہیں، پہلی عورت جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتی اور گناہوں پر گناہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری عورت جو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے پھر بھی وہ جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑتی۔ فرمایا، تیسری عورت متکبر عورت، غرور کرنے والی، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے والی عورت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کسی خاص نعمت پر بار بار غرور اور تکبر کرنے والی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میں کتنی حسین ہوں، میری آنکھیں کتنی نشیلی ہیں، میرے بال کتنے نرم اور ملائم ہیں۔ الغرض تکبر کرنے والی عورت بھی سیدھا قبر سے جہنم میں چلی جائیں گی۔ فرمایا، چوتھی عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والی عورت، کہ ان سے بچو کیونکہ ان کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ شرم و حیا کی حفاظت نہ کرنے والی عورتوں پر ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ایسی عورت سے شادی کبھی نہ کرنا جو شرم و حیا نہیں کرتی، بلکہ یاد رکھنا وہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گی اور جہنم کا ایندھن تمہیں بھی بنا دے گی۔ پانچویں عورت چغلی کرنے والی، غیبت کرنے والی، وہاں کی سن کر یہاں پر کہنا، یہاں کی سن کر وہاں کہنا، پھر دونوں شخص کو آپس میں لڑانے والی عورت۔ فرمایا، ایسی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ یہ جو غیبت ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، ایسے لوگوں کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت ہی عبادت گزار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی اور ساری ساری رات قیام کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ان تمام بیٹوں کو اس ماں نے راہ حق میں شہید کروا دیا۔ جہاد میں اس کے 5 بیٹے شہید ہو گئے۔ اس کا شوق تھا کہ میرے بیٹے بڑے ہو کر کافروں کو فنار کریں گے، کافروں سے لڑیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بیٹوں کی پرورش کی تھی کہ اپنے بیٹوں کو راہ حق میں شہید کروا کے میں اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند کرواؤں گی، اور اپنے بیٹوں کو راہ حق میں شہید بھی کروا دیا۔ زندگی کے دن گزر گئے، ایک دن آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس عورت کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت کر گئی۔ اب جب کچھ عورت اسے غسل دینے لگی تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ اس نیک اور متقی عورت کی پیشانی پر
जहन्नमी औरत लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। नेक भी थी, मुत्तकी परहेजगार, जिसने अपने 5 बेटों को राह खुदा में शहीद कराया। उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ। वो औरतें कांप उठी और उसके शौहर को बुलाई और पूछा कि आखिर आपकी बीवी दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से आज उसकी पेशानी पर जहन्नमी औरत लिखा हुआ है। उसकी पेशानी चमक नहीं रही, आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया था इसने। उसके शौहर ने कहा, मेरी बीवी के अंदर लाखों नेकियां थी, करोड़ों की तादाद में नेकियां थी, करोड़ों की तादाद में खूबियां थी, मगर एक गुनाह हमेशा किया करती थी। मुझे पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है कि उस एक गुनाह ने उसे दुनिया में ही जन्नत से महरूम कर दिया। वो कौन सा गुनाह था? वो सारी सारी रात इबादत करती थी, दिन को रोजा भी रखती थी, लेकिन जब ये मेरे साथ बैठती तो दीगर औरतों की मेरे सामने गीबत करती थी, चुगली करती थी। फला में ये ऐब है, फला में वो ऐब है, फला में ये कमजोरी है, फला में वो कमजोरी है। मैं इसे रोकता था, लेकिन बार बार मेरे रोकने के बावजूद भी जब ये गीबत से बाज न आई तो मुझे इससे नफरत होने लगी और मैं इससे जुदा हो गया, अलग हो गया। शौहर की नाराजगी ने इसका मुंह काला कर दिया। जब शौहर ने मरी हुई बीवी का चेहरा देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे, एकदम रोने लगा। सोच में पड़ गया, इसके मुझ पर लाखों एहसानात हैं। इसने मेरे कपड़े धोए हैं, मेरे लिए खाना पका कर देती थी, सारी जिंदगी इसने मेरी खिदमत की, मेरे ऊपर इसके लाखों एहसानात हैं। आज मैं इसे माफ भी न कर सका तो क़यामत के दिन इसे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस शख्स ने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज करने लगा, या रब, मैं अपनी बीवी को माफ करता हूँ, तू भी इसे माफ कर दे। या रब, मैं इस पे राजी हो गया हूँ, तू भी राजी हो जा। थोड़ी ही देर के बाद उस औरत की पेशानी से जहन्नमी औरत लिखा था वो मिट गया और पेशानी एकदम चमकने लगी। ऐसे चमकने लगी उस औरत की पेशानी जैसे 14वीं की चांद हो। फरमाया, गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये 5 बदकिस्मत औरतें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो इनसे कलाम करेगा और न ही इससे कोई बात करेगा, और ऐसी औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी।